Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه في الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. آیا بس وہ شخص جس سے وعدہ کیا ہے ہم نے اچھا وعدہ، بس وہ اس سے ملنے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے کہ جس کو نفع دیا ہے ہم نے اس دنیا کی زندگی کا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کیے ہوئے لوگوں میں ہوگا، اور جس دن پکاریں گے ان کو تو کہے گا کہاں ہے وہ میرے شریک جن کو تم گمان کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیک لوگ اور بد لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا اسی طرح نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح فرمایا توحید پر زندگی گزارنے والا اور شرک میں زندگی گزارنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ آدمی ہے جس کے ساتھ اللہ نے آخرت کے وعدے کر رکھے ہیں کہ اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کو اچھا بنائیں گے، اس کی قبر کو اچھا بنائیں گے. اور ایک وہ آدمی ہے جس کے ساتھ یہ وعدے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے اس کو دنیا کی زندگی اچھی دی ہے، مال دیا ہے، کوٹھیاں دی ہیں، بنگلے دیے ہیں. فرمایا دنیا کے اندر تو اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو فرمایا یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا کا جو نفع ہے یہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گا. اور کچھ بھی نہ ہو تو جب انسان کی موت آتی ہے تو ساری نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور مرنا تو ویسے ہی ہم نے ہے ہی، موت سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. لہذا دنیا کے جتنا نفع ہیں یہ سارے عارضی ہیں. آخرت کے جو نفع ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ باقی نفع ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. انسان کے دل میں کبھی کبھی یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے یار کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، تلاوتیں بھی کرتا ہوں، تسبیحاں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے. فلانا آدمی جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، فلانا جو ہے تسبیحاں نہیں پڑھتا، لیکن اس کے پاس مال بہت ہے، اس کے پاس دولت بہت ہے. یہ کیسی بات ہے؟ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال کے اللہ سے اور اللہ کے دین سے اس کو پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان ہے کبھی کبھی پھر سوچنے بیٹھ جاتا ہے کہ یار ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. فلانا سب کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، جوئے کھیلتا ہے، لیکن اس کے پاس بہت کچھ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے جو شرابیں، نشے، جو کچھ کر رہا ہے، اس کی ساری محنت دنیا کے لیے ہے. اللہ پاک اس کو دنیا دیتے ہیں، اور تمہاری جو محنت ہے، نماز، روزہ، تسبیح، یہ تمہاری محنت ہے آخرت کے لیے. اللہ تمہاری آخرت کو اچھا بنا دے گا.
اور دوسری بات یہ ہے اس کو اللہ نے جتنا نفع دیا ہے، دولت دیا ہے، مال دیا ہے، ہاں جی، راحت اور سکون آسائش کی جتنا چیزیں دی ہیں وہ ساری عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، اور جو انعام اللہ نے تمہیں دینا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ رہنے والا انعام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سکون اور چین جو ہے وہ مال و دولت کے اندر نہیں ہے، بلکہ سکون اور چین والی جو نعمت ہے وہ اللہ کے خزانے سے نصیب ہوتی ہے، وہ مال و دولت سے نصیب نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے مالدار جگیردار دیکھے لیکن ہاں جی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ پیسے سے، دولت سے آپ اچھی گاڑی خرید کر سکتے ہیں، پیسے سے اور دولت سے آپ اچھے کپڑے خرید کر سکتے ہیں، آپ اچھے مکان بنا سکتے ہیں، ہاں جی آپ ایسی لگا سکتے ہیں، بڑی بڑی راحت اور آسائش کے سارے سامان خرید سکتے ہیں، لیکن آسانی اور سکون اور نعمت اور راحت والی جو نعمت ہے بزرگوں وہ پیسوں سے نہیں ملتی، وہ اللہ کے خزانے سے ملتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے جگیردار ہیں، مالدار ہیں، لیکن رات کو نیندیں نہیں آتی، ہاں جی ٹینشن ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب مدظلو فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا، تہجد کی نماز کے لیے، تو ایک آدمی کا فون آیا میرے پاس اور وہ رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ میں نے کہا بھی کیا بات ہے اللہ کے بندے، اتنا کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کہنے لگا حضرت کئی دن ہو گئے ہیں، روٹی بس کھانے کو دل نہیں کر رہا، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے تجھے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت مل ایک لگانی ہے، مل اس کے لیے ٹینشن ہے کہ اب وہ کوئی سبب نہیں بن رہا ہے، کوئی پریشانی ہے۔ حضرت فرما رہے تھے پہلے اس کی 3 ملیں ہیں، پہلے اس کی 3 ملیں ہیں، اب چوتھی مل لگانے کے لیے اتنا ٹینشن ہے، پریشان ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی، روٹی نصیب نہیں ہو رہی، سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ معلوم ہوا کہ سکون پیسے میں نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے خزانے سے ملتا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ وہ کہتے ہیں کوئی حافظ صاحب تھا، غریب تھا، کسی جگہ پر اس نے جا کر مکان کرائے پر لے لیا، مالک کے مکان خود نیچے رہنے لگا، اس کو چوبارے پر جگہ دے دی کرائے پر۔ تو ایک دن مالک نے نا حافظ کو بلا لیا، اس نے کہا حافظ یار رات کو تو کس وقت سوتا ہے؟ اس نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا رات کو نیند کرتے رہتے ہو، کب اٹھتے ہو پھر؟ اس نے کہا فجر کی نماز پر۔ یار بڑے خوش قسمت ہو، ساری رات تمہیں نیند آتی ہے، سکون سے سوتے ہو۔ یہ 100 روپیہ نکالا اس نے جیب سے، اس نے کہا یہ تمہیں انعام ہے، تمہیں نیند اچھی آتی ہے۔ حافظ صاحب جو گیا نا دوسرے دن وہ 100 روپیہ جیب میں، رات کو جو سویا نیند اس کو بھی نہ آئی، سکون اس کو بھی نہ آیا، سوچتا رہا کہ 100 روپیہ آ گیا میرے پاس۔ صبح اٹھا حافظ، اس کا دروازہ کھٹکایا مالک کا، اس نے کہا میاں اپنا 100 روپیہ واپس لے لو، ہم ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں پیسے میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کے دین میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون آخرت کی فکر کرنے میں ہے، سکون جو ہے گناہوں سے بچنے کے اندر ہے، نافرمانی کے اندر سکون نہیں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم نبی پر ایمان لے آئے تو ہماری دولت ختم ہو جائے گی، لوگ مکے والے ہمارے سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، ہماری دولت مال گھر چھین لیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالمو تم میری نافرمانی کر رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، میری نبی کی بات نہیں مانتے، پھر بھی میں رب نے تمہیں دیا ہوا ہے، اتنا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، پھر ایمان لاؤ گے کہ میں رب چھین لوں گا تم سے؟ ایمان جب لے آؤ گے میں رب تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ حالانکہ ایمان لے آنے سے تو اللہ راضی ہوتا ہے، ایمان لانے سے تو اللہ راضی ہوتا ہے، مال اور دولت کی تباہی جو ہوتی ہے وہ تو نافرمانی کرنے سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجلہ، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا رہتا ہے جیسا کہ اس کو موت تلاش کر رہی ہے۔
رزق ہر وقت انسان کی تلاش میں ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ ہر وقت تلاش میں ہوتا ہے، بندے کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبها، مگر آدمی اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے کہ اس سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں کہ ان کی نحوست کی وجہ سے اس کے پاس آیا ہوا رزق بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے پاس آئی ہوئی اللہ کی نعمتیں بھی اس سے چھن جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ مال اور دولت کی بربادی تو ہوتی ہے نافرمانی کرنے سے، فرما برداری کرنے سے مال و دولت برباد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک مال و دولت بھی دیتے ہیں اور سکون بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ ہم جو یہاں محنت کر رہے ہیں یہ نماز روزہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے، ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ ہماری آخرت اچھی بنا دے۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اللہ پاک ایمان والوں کو دنیا میں بھی نہیں پریشان کرتا، اگر تھوڑی بہت کبھی پریشانی آ بھی جائے، اللہ اپنے بندوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ میرے بندے کے دل میں ایمان کتنا ہے، کبھی تھوڑی بہت آزمائش آ بھی جائے تو اللہ پاک اس کو ذلیل کرنے کے لیے تھوڑی آزمائش دیتے ہیں، اپنے بندے کو جگانے کے لیے آزمائش بھیجتے ہیں۔ خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ سلانے کے لیے ہوتی ہیں، جب خوشی آئے انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن جب کوئی پریشانی آئے وہ جگانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب پریشانی آئے انسان کو اپنے سارے خیر خواہ یاد آتے ہیں، پھر رب بھی یاد آتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو پریشانی جو دیتا ہے تھوڑی بہت وہ اپنی یاد کے لیے دیتا ہے تاکہ میرا بندہ مجھے یاد کرے، بھولا ہوا ہے۔ تو بزرگوں یہ سارا کچھ اللہ نے جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے۔ یہ دکھ اللہ نیک بندوں کو دیتا ہے، کیوں کہ اس دکھ اور پریشانی کے وقت کو نیک لوگ گزارنے کا اچھا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، اچھے طریقے سے پریشانی کے ٹائم کو نیک لوگ گزار لیتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹئی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے ولی اللہ تھے، اللہ کے بزرگ تھے۔ حضرت کو گردے کی تکلیف ہو جاتی تھی، پھر زمین پر لیٹتے رہتے تھے اور کہتے رہتے تھے ای بھی سجن واہ واہ اوں بھی سجن واہ واہ۔ ہاں جی، اللہ نے تندرستی دی تھی تب بھی اللہ کا شکر ہے، اگر بیماری دے دی ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، بوڑھے بھی تھے، تو تکلیف تھی، حضرت کو درد تھا کوئی، تو درد کی وجہ سے جو ہے نا آوازیں چینگ رہے تھے، ایسے کر رہے تھے۔ تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ ہمیں تو کہتے ہیں صبر کرو، آپ خود کیوں ہاں جی رو رہے ہیں اور ایسی آوازیں نکال رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میاں اللہ پاک جو مجھے ایسے رلا رہا ہے، ایسی اللہ نے مجھے تکلیف دی ہے، رونے پر اللہ مجھے جو مجبور کر رہا ہے کہ میں آگے اکڑ جاؤں کہ میں بڑا پہلوان ہوں، میں نہیں روتا ہوں۔ جی اللہ جس حال میں رکھے میں اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی ہوں، بس یہی اصل کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے دل کو دیکھ لو، تمہارا دل اللہ کے اوپر راضی ہے تو سمجھ لو پھر رب بھی راضی ہے، اگر تمہارا دل اللہ پر راضی نہیں ہے تو سمجھ لو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، یہ نا نماز پڑھنے والوں سے بہتر ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا نمازی ہے، فلانا روزے دار ہے، اس سے تو ہم اچھے ہیں۔ بعض لوگ جو نا ایسے کہہ دیتے ہیں یار فلانا نمازی ہے وہ تو فلانا گناہ بھی کرتا ہے، اس سے تو ہم بہتر ہیں، پھر نہ پڑھنے والے نہ، پھر بھی وہ پڑھنے والا بہتر ہے۔ اس جو گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن اللہ کا فرض تو پورا کر رہا ہے نا۔ ایک آدمی ہے، اس نے مثال کے طور پر اپنے کمرے میں اے سی لگایا ہوا ہے، اے سی لگا لے کوئی آدمی کمرے میں، گرمیوں کی موسم ہو، اور ایک آدمی وہ ہے جس نے کوئی چیز بھی نہیں لگائی ہوئی، جس نے کوئی چیز نہیں لگائی ہوئی اس کو تو کوئی ٹھنڈک بھی محسوس نہیں ہوگی۔ جس نے کمرے میں اے سی لگایا ہوا ہے لیکن اس نے ایک غلطی کی ہوئی ہے
खिड़कियां भी खोली हुई हैं, दरवाजे भी खोले हुए हैं, ऐसी तो चल रहा है, ठंडक तो कुछ ना कुछ तो आएगी ना। अगरचे पूरी ठंडक नहीं आएगी लेकिन कुछ ना कुछ तो ठंडक होगी ना लगाने वालों से तो बेहतर है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडक और फ़ायदा तो वही हासिल करेगा जो कमरे में एसी लगाए और खिड़कियां दरवाजे हर चीज़ बंद कर ले, फिर उसको खूब अच्छी तरह ठंडक महसूस होगी कि आदमी नमाज भी पढ़े, रोज़े भी रखे और गुनाहों को भी छोड़ दे, गुनाहों वाले दरवाजे सारे बंद कर दे, तो ज़्यादा ठंडक और फ़ायदा तो उसी को होगा। लेकिन एक आदमी वो है जो नमाज़ें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, लेकिन और भी उससे गुनाह हो जाते हैं। बहरहाल वो ना पढ़ने वालों से तो बेहतर है ना। अल्लाह का फ़र्ज तो अदा हो रहा है, ठीक है, उसको अपने गुनाहों की सज़ा मिलेगी। इसी वजह लिए बुज़ुर्गों नेकी को, नमाज को, रोज़े को छोड़ना नहीं चाहिए। यार मैं तो असल बात क्या है, शैतान जो है ना हमें ये समझाता है यार नमाज से मैं गुनाह तो मुझसे छूटते नहीं हैं, जब गुनाह छूटते नहीं हैं, गुनाह से तो मेरी नमाजें भी बर्बाद हो जाती हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लिहाजा फिर उससे बेहतर है नमाज पढ़ो ही। हाँ जी, ठीक है, तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है। सारे गुनाह ऐसे नहीं होते जिससे इंसान की सारी नेकियां बर्बाद हो जाए। दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान की सारी ज़िंदगी की नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। एक गुनाह है अल्लाह की नाफरमानी, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, शिर्क करना, ये ऐसा गुनाह है कि सारी ज़िंदगी की नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा गुनाह है नबी की नाफरमानी, यानी गुस्ताखी करना, अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करना, मजाक करना नबी के दीन का। ये ऐसा गुनाह है कि सारी ज़िंदगी की नेकियां ख़राब हो जाती हैं। बाकी गुनाहों की सज़ा तो होगी लेकिन सारी ज़िंदगी की नेकियां नहीं बर्बाद होती। लिहाजा अल्लाह पाक यही फरमा रहे हैं, क्या जिस आदमी के साथ हमने आखिरत का वादा किया है और दूसरा वो आदमी जिसको हमने दुनिया में दौलत अता कर दी है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? फरमाया बराबर नहीं हो सकते। क़यामत के दिन जब इनको बुलाया जाएगा ना, कहा जाएगा वो अल्लाह को छोड़कर तुमने दूसरों को शरीक बनाया हुआ था, वो कहाँ गए हैं आप बतलाओ तो सही। वो आगे से जवाब देंगे अल्लाह आज सारे गुम हो गए। अल्लाह आज तू ही मेहरबानी फरमा। बुजुर्गों अपने अमाल ही काम आने हैं, कोई भी काम नहीं आएगा। अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार फरमाया ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ना मौलवी, ना पीर, ना कोई, ना माँ बाप, हर किसी ने अपनी कब्र में खुद जाना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता